السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید حقیقتوں تک پہنچاتا ہے، بھول بھلیوں سے نکالتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے، انسانی زندگی کو آسان بناتا ہے، قابل عمل راستے عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت دنیا کا ہر انسان پریشان ہے اور پریشانیوں کے کئی سبب رکھتے ہیں ہر آدمی، لیکن قرآن مجید نے بڑے خوبصورتی سے اس کے 3 سوال اٹھا کے 3 جواب دیے۔ میں وہ پہلے 3 سوال رکھتا ہوں۔ پریشانیاں کون بھیجتا ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ کیسے دور کرتا ہے؟ اب یہ 3 سوال اگر دنیا کے انسانوں سے کیے جائیں، پریشانیاں کون بھیجتا ہے؟ میرے پارٹنر نے بھیجی، میری بیوی نے بھیجی، میری ساس نے بھیجی، میرے بھائی نے بھیجی، فلاں کئی جواب ہوں گے۔ کون بھیجتا ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ تو فلاں ہمارا یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ کیسے دور کرتا ہے؟ اگر یہ ہو جائے تو حل نکل آئے۔ تو قرآن مجید نے اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پریشانیاں یا مصیبتیں اللہ بھیجتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر شاخ سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں آتا۔ یہ پہلی بات ہے۔ گاڑی کا حادثہ ہونا، گھر کو آگ لگنا، بیوی کو طلاق ہونا، بچوں کا نقصان دہ ہو جانا، یہ تو بہت بڑی مصیبتیں ہیں۔ قرآن پتے کے گرنے کا اختیار بھی دنیا کی کسی طاقت کو دینے کو تیار نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وما اصاب من مصیبہ فباذن اللہ، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ذات میں ہے، کائنات میں ہے، اہل خانہ میں ہے، یقین رکھو کہ یہ مصیبت اللہ کے اذن سے آئی ہے، اجازت سے آئی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر دکھ پہنچا دے تو دنیا بھر کی طاقتیں تمہارے اوپر اترے ہوئے اللہ کے دکھ کو دور نہیں کر سکتی۔ تو پہلی بات یہ بتا دی کہ غلط جگہ پہ کوشش نہ کرو، محنتیں نہ کرو، تدبیریں نہ کرو، علاج نہ کرو، یہ سوچو کہ مصیبت جو بھی آئی ہے اللہ نے بھیجی ہے۔ دوسرا سوال کہ اللہ نے کیوں بھیجی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَفَا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر مصیبت تمہارے عملوں کی وجہ سے آتی ہے، بے رحم نہیں آتی۔ باپ نے تھپڑ مارا، پتہ چل گیا تھپڑ باپ نے مارا، کیوں مارا؟ اس لیے کہ میں نے کہا تھا وقت پہ آیا کرو، 9 بجے آ جایا کرو، یہ 3 بجے آتا ہے۔ کس نے مارا تھپڑ؟ کہ باپ نے مارا، کیوں مارا؟ کہ باپ کے حکم کی وائلیشن کی وجہ سے۔ ملازمت سے نکال دیا گیا، کس نے نکالا؟ ڈی سی نے نکالا، کیوں نکالا؟ کہ ڈی سی نے کہا تھا 7 بجے آیا کرو، شام 6 بجے جایا کرو، میں دن کے 11 بجے جاتا، شام کو 3 بجے آ جاتا۔ تو کیوں نکالا؟ تو وی سی کے اصولوں کے وائلیشن کی وجہ سے، حکموں کے توڑنے کی وجہ سے۔ تو مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں یہ نہ دیکھو، یہ نہ بولو، یہ نہ سنو، یہ نہ سوچو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہاں نہ جاؤ۔ تم کہتے ہیں یہی بولیں گے، یہی سوچیں گے، یہی دیکھیں گے، یہی پکڑیں گے، یہیں جائیں گے۔ یہ سنو، یہ کھاؤ، یہ پکڑو، یہاں جاؤ۔ ہم نہیں سنیں گے، نہیں کھائیں گے، نہیں پکڑیں گے، نہیں جائیں گے۔ جب اتنے بڑے حاکم کی وائلیشن کرو گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہوائیں اس کی، سمندر اس کے، جنگل اس کے، میرے وجود کے اندر دل کی دھڑکن اس کی، زبان کی گویائی اس کی، میرے آنکھوں کی بینائی اس کی، تو کیسے ممکن ہے کہ میں صبح سے شام تک وائلیشن کروں اور وہ کچھ نہ کرے؟ تیسرا سوال، مصیبتیں دور کیسے ہوتی ہیں؟ کون بھیجتا ہے؟ کہ اللہ۔ کیوں بھیجتا ہے؟ کہ کرتوتوں کی وجہ سے۔ کیسے دور کرتا ہے؟ تو اس کا بھی بتا دیا کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے تقوی اختیار کر لیں، فرد کر لے، خاندان کر لے، معاشرہ کر لے، تو اللہ اسی قرآن میں کہتا ہے میں بھیجتا ہوں، تمہاری وجہ سے بھیجتا ہوں، اور تقوی اختیار کر لو، مصیبتیں اٹھا لوں گا۔ یہ تینوں سوالوں کا جواب مل گیا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرے گا، جو صبر اختیار کرے گا، ہم ہر قسم کی پریشانی کو اس سے دور کر دیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، زمین کے کسی خطے میں ہو، زمانے کے کسی دور میں ہو، انسانوں کی کسی جسم میں ہو، جنس سے ہو، اور زمین کے کسی شعبے سے ہو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں اس کے ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ اب یہ باتیں ہیں قرآن کی، اگر ایمان آ جائے، جب مصیبت ہے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ بتائے گا تمہارا دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، لینا دینا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، عقائد، عبادات، اس میں یہ دراڑ ہے، یہ جھول ہے، یہ گیپ ہے، یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، وہ ٹھیک کر لو۔ اب تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ اس لیے گناہ چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔
میں نے کئی دفعہ کہا آدمی کئی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، دوست دیکھ رہے ہیں، افسر دیکھ رہے ہیں، استاد دیکھ رہے ہیں، ان بنیادوں پہ گناہ چھوڑنا تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، میرے سے وہ لوگ تم سے زیادہ قریب ہیں، میرے سے زیادہ سزا دینے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ جب میں قریب ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں، سزا پر قادر ہوں، تو زیادہ حقدار میں ہوں کہ میرے سے ڈرو۔ اللہ کے دیکھنے کا خوف کر کے آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور سورہ طلاق کے آیت اندر 5 2 3 4 5 4 آیتوں میں 5 انعام بیان کیے گئے، اگر تم تقویٰ اختیار کر لو، یہ وعدہ یہ وعدہ یہ وعدہ۔ ہمارے یقین کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی نے میرے پیسے دینے ہو 1 لاکھ روپے، اور مجھے یقین ہو، ڈیڈ شور ہو کہ اس نے کوئی نہیں دیے، اور وہ کیا میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں کہ رکھو۔ اگر وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ لے جاننے کے باوجود کوئی نہیں دیے، میں ڈرا کر جاؤں گا کہ بیچ میں قرآن آ گیا۔ تو اس نے قرآن کے اندر ہاتھ نہیں رکھا، قرآن کی جلد پہ ہاتھ رکھا، اور اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو، تمہاری ساری پریشانیاں یوں دور ہوں گی جس طرح سورج کے طلوع ہونے کے بعد اندھیرے دور ہوتے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، کون اس وقت کوشش کرتا ہے؟ اس کا طلوع ہونا یہ اندھیروں کی موت ہے۔ تقوی انسان کے دل کے بر اعظم کے لیے سورج کی طرح ہے۔ تقوی اختیار کر لو۔ اب تقوی کیسے پیدا ہو؟ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ نے میتھمیٹیکلی ریاضیاتی اسلوب پر 2 اور 2 4 کی طرح قابل عمل حل بتایا۔ یہ ٹیبلٹ، یہ سیرپ، یہ انجیکشن، یہ کشتہ کھا لو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یا اللہ میں غریب ہوں کھا سکتے ہو، میں بوڑھا ہوں کھا سکتے ہو، میں ان پڑھ ہوں کھا سکتے ہو، میں مفلس ہوں کھا سکتے ہو، میں قیدی ہوں۔ ایسا کچھ تو نہیں ہے کہ وہ کہ جی علاج تو بڑا قابل عمل تھا، میری غربت آڑے آ گئی، میرے ایکسیس میں نہیں ہے، میرے اپروچ میں نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تقوی تم اختیار کر لو، مصیبتیں میں دور کر دوں گا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ سن رہا ہے، یہ احساس پیدا ہو جائے تقوی آ جاتا ہے۔ تو تقوی کیسے ہے؟ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں بڑا خوبصورت جواب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والے روزہ رکھو، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔ روزہ رکھو، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔ روزے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، شہر میں ہونا ضروری نہیں، جوان ہونا ضروری نہیں، پڑھ لکھا ہونا ضروری نہیں، راجپوت ہونا ضروری نہیں، آرائی ہونا ضروری نہیں، پروفیسر ہونا ضروری نہیں، بریلوی ہونا ضروری نہیں۔ جو بھی مسلمان ہے روزہ رکھ کر تقوی کی صفت لے سکتا ہے۔ اب روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لاجک وائز، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کمرے میں بند ہے، پیاس ہونٹوں پہ ٹھہر گئی ہے، زبان سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے، اور اس کے آدھے فٹ کے فاصلے پہ فریج ہے، اور فریج میں تمام مشروبات پڑے ہیں، کمرہ ایئر ٹائٹ ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، پیاس بھی شدید، پیاس کے بجھانے کا پانی بھی موجود، اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، پھر پیتا کیوں نہیں؟ تو یہ احساس ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ بولیں جی۔ بھوک انتہا کی ہے، پیٹ پچک گیا ہے، کروٹیں لے رہا ہے، نیند آتی نہیں ہے، سر بھوک کی وجہ سے چکرا رہا ہے، اور کمرے کے اندر، کچن کے اندر ایٹیبل چیزیں پھلوں کے روپ میں پڑی ہیں، کھاتا کیوں نہیں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مسلسل سال میں ایک دفعہ ٹیوننگ ہوتی ہے، مہینہ 30 کو یا 29 کو روزے رکھوا کے ٹیوننگ ہوتی ہے، تاکہ تمہارے لاشعور میں یہ احساس ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا یہ احساس پیدا ہو جائے تو تقوی آ جاتا ہے۔ تقوی آ جائے تو پھر ہر گناہ یوں بھاگتا ہے جس طرح سورج کے طلوع ہونے کے بعد اندھیرا پگڈنڈیوں سے، کھیتوں سے، دکانوں سے، مکانوں سے، دالان سے، سین سے، گلیوں سے، وادیوں سے بھاگ جاتا ہے۔ کوئی خارجی محنت نہیں کرنی پڑتی اندھیروں کو بھگانے کے لیے، صرف سورج کا ہونا ضروری ہے۔ برائیوں کو کسی قسم کی ہو، گناہوں کو کسی قسم کی ہو، اس گناہ اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، اس کو بھگانے کے لیے تقوی کا سورج کافی ہے۔ اب تقوی کے لیے روزہ ہے۔ اب اندازہ کریں روزے کے لیے اللہ نے کس طرح تیار کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا اسلوب دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اب اس میں انداز دیکھیں، ایک روزے کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ نے ایک آیت میں کتنے انداز، کتنے اسلوب، کتنے طریقے۔ شروع میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے میری ماننے کا دعویٰ کیا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا، ایمان کہتے ہیں اللہ کی ماننا، مسلم اللہ کو ماننے والا، مومن اللہ کی ماننے والا۔ قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین ھادوا، دنیا کی کسی قوم کو اللہ نے بحیثیت مجموعی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ اسی قرآن میں یا ایھا الذین ھادوا، او یہودیو،
او مشرکو قل یا ایھا الکافرون، او کافرو، یعنی ان کے کریکٹر کو ڈسکس کیا کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم دہری ہو۔ لیکن جب مسلمانوں کو خطاب کیا تو مسلمانوں میں کمی کوتاہیاں تھیں، عملی کمی کوتاہیاں تھیں، لیکن اللہ نے بھرم رکھنے کے لیے، عزت دینے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ پورے قرآن مجید میں تکریم کی، عزت کی، مقام کی حد ہے کہ ہماری ساری کمی کوتاہیوں کے باوجود اللہ ایڈریس کرتا ہے، تو او لوگوں جو مجھے مانتے ہو۔ یہاں سے اس یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ میں ایک مطالبہ بھی ہے کہ تم مجھے مانتے ہو، میں تمہارے ماننے کے دعوے کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب ایک آگے حکم دینے والوں اس کو مانو، یعنی اس میں اخلاقی طور پر آدمی کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو، کہاں کہ میں بھی تمہارے ماننے کو مانتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے کہ اب ایک میں حکم دینے والوں اس کو مانو، کتب علیکم الصیام، تمہیں میں نے روزے فرض کر دیے ہیں، آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہیں، اختیار نہیں ہے، لازم ہے۔ کتب علیکم الصیام، یا اللہ یہ تو بھوکا رہنا، پیاسا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سر چکر آ جاتا ہے آدمی ضروری روزہ کیا ہے؟ ضروریات زندگی کو اللہ کے نام پہ ترک کرنا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فضولیات زندگی کو اللہ کے نام پہ ترک کرنا۔ میرے پاس 100 روپے ایکسٹرا پڑا ہے، میرے کچن سے، ضروریات سے بچتا ہوا ہے، میری خاندان، میرے گھر کی فیملی سے بچ گیا، ایکسٹرا پیسہ تھا، میں نے اس میں سے 2.5 روپے دے دیے، تو زکوٰۃ ہے اللہ کے نام پر ایکسٹرا چیز دینا۔ روزہ ہے اللہ کے نام پر ضروریات کو نیچے پاؤں کے نیچے پامال کرنا۔ بھوک میں کھانا فضولیات میں نہیں ہے، تعیشات میں نہیں ہے، آسائشات میں نہیں ہے، ضروریات میں ہے۔ پیاس میں پانی یہ تعیشات میں نہیں ہے، فضولیات میں نہیں ہے، لگژری لائف میں نہیں ہے، ضروریات میں ہے۔ تو روزہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر اپنی ضروریات کو قربان کر دینا۔ تو زکوٰۃ کہتے ہیں اللہ کے نام پر اپنی فضول چیزوں کو قربان کر دینا۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، یا اللہ کیا؟ تو آدمی کا انگ انگ متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ نے مجھے اتنا عزت سے، محبت سے، پیار سے، تکریم سے میرے دعوی ایمان کو تسلیم کر کے مجھے خطاب کیا، کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو آدمی کی طبیعت میں بوجھ جاتا ہے، بھوکا 18 گھنٹے کا روزہ، 20 گھنٹے کا روزہ، 16 گھنٹے کا روزہ، 50 پہ ٹمپریچر، مئی جون کا مہینہ، لب خشک ہو جائیں گے، میں تو روزانہ 20 گلاس پانی پیتا ہوں، 16 گھنٹے پینا نہیں پڑے گا، تو طبیعت میں بھونچال آتا ہے، آنکھوں میں بے چینی آتی ہے، پردے آتے ہیں، اندر انگ انگ ہلنے لگتا ہے، تو آگے مرہم آ جاتی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، آدم سے لے کر تمہارے تک کوئی قوم نہیں گزری جن پہ ہم نے روزے فرض نہ کیے ہوں۔ تو ڈریسنگ آ جاتی ہے، پھوار آ جاتی ہے، شبنمی روتا آ جاتی ہے، آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے، یہ کہ میں اکیلا نہیں ہوں، جتنی بھی اولاد آدم تھی کوئی روزے سے مرا؟ تاریخ انسانی میں یا اس دور میں ایک ثبوت بھی نہیں ہے کوئی آدمی روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس سے مر گیا۔ تاریخ انسانی میں ایک آدمی کا کھرب ہا کھرب انسان گزرے ہیں، پیوند خاک ہوئے، ان کے مرنے کے کئی کاز تھے، بی پی شوٹ کر گیا، ہارٹ بیٹ سلو ہو گئی، شوگر شوٹ کر گئی، فلاں فلاں، لیکن انسانی تاریخ میں موت کا ایک سبب بھی ڈھونڈے سے نہیں ملتا، بے شک خوردبین لگا کے ڈھونڈو کہ فلاں آدمی نے روزہ رکھا اور بھوک پیاس سے مر گیا، ہو نہیں سکتا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو تم سے پہلے جتنی عورتیں تھیں، جتنے مرد تھے، تمہارے پاس تو سہولیات ہیں، اے سی کمرہ ہے، اے سی کار ہے، اے سی آفس ہے، موٹریں چل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، باریک لباس ہیں، برف کا پانی ہے۔ وہ دیکھو جب مدینہ سے مکہ چلے ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ مئی جون کا مہینہ تھا، روزہ رکھ کے چلیں، 500 کلومیٹر، اونٹ جیسی سواری، عرب جیسا صحرائی علاقہ، تپتے ہوئے پہاڑ، دن کا لمبا زمانہ، 50 سے اوپر ٹمپریچر، کوئی اے سی نہیں۔ ہم تو جاتے ہیں 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں، کار پہ، ٹرین پہ 4 گھنٹے اے سی، لیکن وہ جو مدینہ سے مکہ چلے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے شدتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تپش میں، بھوک میں، برف نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، کولر نہیں تھے، ہوائیں نہیں تھی، سائے نہیں تھا، اور جنگ کا زمانہ، 500 کلومیٹر رکھا روزہ، تمہیں نہیں رکھ سکتے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہاری سہولیات اگر ان کو بتائی جائیں تو وہ ہنس پڑیں گے کہ ان مریضوں کو تو مرض میں بھی رکھنا چاہیے۔ آگے پھر ایک اور ڈریسنگ آتی ہے، وہ جو روزے کے رکھنے سے طبیعت میں بھونچال آتا ہے، طبیعت میں انگڑائی آتی ہے، آنکھوں پہ پردے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ بنی نوع انسان نے رکھا ہے، تمہارے اوپر الگ نہیں ہے، اور ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا، ہمارا روزہ 12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا۔ ان کا روزہ مغرب کے بعد کھلتا، پھر اس کے بعد اگر سو گئے تو اگلی شام مغرب کو کھلتا تھا، ایک دفعہ 24 گھنٹے میں کھانا تھا، کم و بیش 6 مہینے روزے تھے، روزہ بولنے سے ٹوٹ جاتا تھا۔ ہمارا روزہ
سہولیات سے لبریز، آسائشات سے بھرا ہوا۔ پھر کہا لعلکم تتقون، اس کا فائدہ یہ ہے روزے کی ٹیبلٹ کھانے سے، انجیکشن لگانے سے، سیرپ پینے سے تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔ اور تقوی آ گیا تو کیوں؟ پھر کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین تو زمین، ہم آسمان کی برکتوں کے پھاٹک تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ پھر کہا ایام معدودات، 1/12 حصے تو رکھنا ہے۔ 12 مہینے میں 365 دنوں میں اگر 29 روزے رکھے جائیں تو کیا ریشو بنتی ہے؟ 1/12 حصہ۔ پھر تسلی دی گئی من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر مریض ہو جاؤ چھوڑ دو، سفر میں ہو چھوڑ دو۔ یہ ساری جو ایک آیت کا اسلوب ہے روزے کو تیار کرنے کے لیے، یہ ساری آسائشیں، کبھی مرہم، کبھی محبت، کبھی دعویٰ، کبھی مطالبہ، کبھی ڈریسنگ، کبھی فائدے، یہ ساری آیت کئی پہلوؤں سے گھری ہوئی ہے تاکہ چڑیا شہباز سے لڑنے پہ آمادہ ہو جائے، دلوں میں جو کمزوری ہے وہ اس کو ہیل اپ ہو جائے، میں رکھوں گا روزے، کون سی قیامت آ جائے گی۔ اگر تم مریض ہو، سفر میں ہو تو کوئی خیر ہے چھوڑ دو۔ لیکن اسلام کی تمام تر عبادات میں یہ پہلا اصول ہے کہ اللہ نے ایک کام کے چھوڑنے کی اجازت دے کر پھر کہا رکھ لو۔ اپنے پوچھیں فقہا سے، سفر میں نماز عادی ہے، کبھی پڑھنے کے لیے ترغیب دی کہ نہیں؟ معذور پہ جہاد نہیں ہے، کبھی ترغیب دی کہ نہیں؟ غریب پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کبھی ترغیب دی کہ نہیں؟ خائف آدمی جس کو راستے میں قتل ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس کو حج کی ترغیب دی کہ نہیں؟ اسلام کا مزاج ہے کہ جب کسی عمل کی ترغیب دے کر چھوڑ دیتا ہے پھر کبھی نہیں کہتا کرو، لیکن روزے کو کہا اگر تم سفر میں ہو، اگر تم مریض ہو نہ رکھو۔ پھر آگے کہا ان تصوموا خیر لکم، رکھ لو تو بات بڑی ہے۔ پورا اسلام اپنا مزاج بدل دیتا ہے، یعنی اسلام کا مزاج ہے کسی کی رخصت دے کر، فیور دے کر، ریلیکسیشن دے کر۔ اسلام کبھی نہیں کہتا ترغیبی انداز میں بھی کہ کر لو۔ روزے کی اہمیت، روزے کی فوائد، روزے کے ثمرات، روزے کے برکات، روزے کے دنیا اور آخرت میں جو نتائج نکلتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے ان تصوموا خیر لکم، رکھ لو تو بات بڑی ہے، اس لیے کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں روزہ رکھنے سے تمہاری دنیا اور آخرت میں کیا فوائد مرتب ہوں گے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا ہے رمضان ان کے لیے کتنی خیریں لاتا ہے، بھلائیاں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، عزتیں لاتا ہے، صحت لاتا ہے، کاروبار میں برکت لاتا ہے، ٹیوننگ لاتا ہے، اوور ہالنگ لاتا ہے، برین واشنگ لاتا ہے، باطن کی دھلائی لاتا ہے، اندر کی پاکیزگی لاتا ہے، میل کچیل سے نجات لاتا ہے، دل کی زمین پہ اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے، مزاج کے اندر پاکیزگی لاتا ہے، تطہیر ذات کرتا ہے، تطہیر ذات اگر پتہ چل جائے حدیث پاک میں آتا ہے تو لوگ کہیں کاش پورا سال ماہ رمضان رہے۔ فائدے دو ہوں گے، پہلا فائدہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔ اسلام کی کوئی عبادت تقوی کے پیدا کرنے میں اتنا براہ راست عمل نہیں رکھتی جتنا روزہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا نا اتنی پیاس ہے کہ میں شاور لے رہا ہوں، سوئمنگ پول میں چلا گیا، ٹیوب ویل چلا کے نیچے بیٹھ گیا، پیاس اتنی ہے کہ نکلنے کو دل نہیں کر رہا، اور ہونٹ بند کر کے نہا رہا ہوں کہ پانی کا قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس وقت واچ کر رہی ہوتی ہے؟ تکلف سے دیکھیں کون سی طاقت ہے، تو تکلف کے باوجود بھی اس وقت ٹیوب ویل کے نیچے، شاور کے اندر، بند باتھ روم میں نہانے والے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی، لیکن ایک ذات دیکھ رہی ہے، اسی ذات کے دیکھنے کی بنیاد پر پانی نہ پینا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں جو مقام یوسف کا ہے، اللہ کے 12 مہینوں میں وہی مقام ماہ رمضان کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بند کمرے میں دعوت دی، ہے تلک آ جاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کب کہا؟ یعقوب کیا کہیں گے، میرے بھائی کیا کہے گا، عزیز مصر کیا کہیں گے، مصر والے کیا کہیں گے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کیا کہے گا۔ زلیخا مصر کی حسین ترین عورت کا ایک سمبولک ٹچ نہیں ہے، شاہکار ہے۔ پردیس میں بند کمروں کے اندر عورت مصر کی اور وہ دعوت دے، اور اس کے آگے بچنے کے لیے جو بند، جو دیواریں چین نظر آیا یوسف علیہ السلام کو، وہ تھا قال معاذ اللہ، اللہ دیکھ رہے۔ انہ من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر اختیار کرتا ہے، ہر دور کی زلیخا سے اللہ اس کو یوں بچاتا ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کو مصر کی اس زلیخا کے وار سے اللہ نے بچایا تھا۔ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ عصر کے وقت پیاس شدید ہوتی ہے، بچہ بھی پاس ہے تو آدمی اب پیار کرنے کو دل نہیں کرتا، بیوی کو مطالبہ کر دے تو کاٹ کھانے کو دل کرتا ہے کہ ابھی تم پتہ نہیں ہلا نہیں جا رہا، ہونٹ نہیں بولا جا رہا، میں بالکل پڑا ہوں روزے سے نڈھال ہو کر، اور اس وقت آدھے فٹ کے فاصلے پہ فریج پڑی ہوتی ہے،
اور فریج زلیخا کی طرح کہتی ہے ہی تلک کھول لو، تو روزے دار منہ موڑ کے کیا کہتا ہے؟ قال معاذ اللہ، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کی سنت کے ہر دور میں پورا ہونے کے موقع ملتے رہتے ہیں۔ زلیخا اس دور میں فریج آ گئی، وہ کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کا تقوی مصر کے بند کمروں تک نہیں رہا، پوری زندگی میں یوسف علیہ السلام کا تقوی نظر آتا ہے۔ جب ترازو سے تول رہے ہیں ڈنڈی مارنے، قال معاذ اللہ، عورت نظر آئی، قال معاذ اللہ، رشوت کا موقع نظر آیا، قال معاذ اللہ، جھوٹ بولنے کا موقع نظر، تو زندگی کے ہر موقع پہ یوسف علیہ السلام کے جذبے سے لبریز ہو کر چلنا، یہ مزاج یوسفی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دو چیزوں نے بچایا، انہ من یتق و یصبر، زلیخا کے مقابلے میں تقوی اور بھائیوں کے مقابلے میں صبر۔ بھائی جب دوبارہ سائل بن کر، محتاج بن کر، فقیر بن کر آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اور زلیخا جب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے بند کمروں میں دعوت دے رہی ہے تو یوسف علیہ السلام نے تقوی کیا۔ تو اپنوں کے مقابلے میں صبر اور حسن کے مقابلے میں تقوی، یہ اوزار ہیں یوسف علیہ السلام کے۔ اس لیے بخاری مسلم کی روایت آتی ہے، متفق علیہ ہے، کہ ہر عمل کا اجر 10 سے 700 ہوتا ہے، اور روزہ فانا عجزی بھی، دوسری روایت میں فانا عجزا بھی، روزے کا اجر روزے دار کے لیے سینکڑوں ہزاروں میں تولنا مناسب نہیں۔ اللہ کہتا ہے روزے دار کو روزے کی مشقت کے بدلے میں خود اپنا آپ حوالے کر دوں گا، جزا میں ملوں گا، اور اللہ کہتا ہے میری خاطر بھوک پیاس برداشت کی۔ تو روزہ آ رہا ہے چند دنوں کے بعد، ہمارے گناہوں کے آگے دیوار قائم کرنے کے لیے، بیماریوں کے آگے طاقت بھرنے کے لیے روزہ، لیکن روزہ حقیقی ہو۔ روزے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ تم صائم بنو۔ صائم کس کو کہتے ہیں؟ عرب جنگجو مزاج تھے، گھوڑے سے پیار کرتے تھے، شاعر سے پیار کرتے تھے۔ عربوں کے ہاں جب بچہ کوئی کلام کہنے لگ جاتا خوش ہوتے، کیوں؟ شاعر اپنے کلام کی طاقت سے ٹھنڈے خون کو گرم کرتا ہے، اور گھوڑا گرم خون کو اپنی پیٹھ فراہم کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی استعداد فراہم کرتا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ دو چیزیں بڑی قیمتی تھیں، شاعر اور گھوڑا، اور ان کی معاشرتی اور ان کی معاشی اور ان کی ثقافتی پس منظر کے تحت میں ان دو چیزوں سے محبت کا جواز بھی بنتا ہے۔ جنگجو لوگ تھے، اب جنگجو لوگوں کے خون ٹھنڈے ہو جائیں، شاعر کلام پڑھ کے آگ لگا دیتا ہے، اور جنگجو لوگوں کو دشمن کو قبل لڑنا پڑے تو گھوڑا پیٹھ فراہم کرتا ہے۔ جب کوئی گھوڑا پیدا ہوتا بچڑا، تو عربوں کی خواہش تھی کہ اس کو جنگ کے قابل تیار کی جائے۔ ہر گھوڑا پیدائشی طور پر جنگ کے قابل نہیں ہوتا۔ عربوں کے ہاں مشکل ترین کاموں میں ایک کام تھا گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کرنا، آمادہ کرنا۔ اب وہ کچھ لوگ ماہر تھے، ان کو بھاری پیمنٹ دے کر تیار کرتے تھے کہ تم اس گھوڑے کو لے جاؤ، تیار کرو۔ اب میدان جنگ صحرا میں بھی ہو سکتی ہے، وادی میں بھی ہو سکتی ہے، پہاڑوں کی چوٹی پہ بھی ہو سکتی ہے، سمندروں کے کناروں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سارے قطعۂ ارض گھوڑا نہ دیکھے تو ڈر جائے گا، لہٰذا سکھانے والا کبھی میلوں صحرا میں بھگاتا، کبھی وادیوں میں اتارتا، کبھی پہاڑوں کی چوٹی پہ لے جاتا، کبھی دریا کے کناروں پہ جاتا کہ دشمن کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ میدان جنگ گرمی میں بھی رکھ سکتا ہے، سردی میں بھی، یک بستہ موسموں میں بھی اور بہار میں بھی، لہٰذا میدان جنگ کے لیے عرب سکھانے والا اس کو دھوپ میں بھگاتا، سردی میں بھگاتا، گرمی میں بھگاتا، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہر قسم کے میدان جنگ کے لیے موسموں کے لیے تیار ہو سکے۔ میدان جنگ رات کو بھی سہ سکتا ہے، دن کو بھی، تو سکھانے والا رات کو بھی بھاگتا، اب اس کو مشقت میں دھوپ خود بھی لینی پڑتی۔ اگر گھوڑا دھوپ پہ ہے تو سوار بھی دھوپ پہ ہے، اگر گھوڑا سردی میں ہے تو سوار بھی سردی میں ہے، اگر گھوڑا پہاڑ کی چوٹی پہ ہے تو جان کو دو پہ رکھ کر یہ سکھانے والا بھی جان کو دو پہ لگا کے جا رہا ہے۔ پھر جنگ میں ہر قسم کا اسلحہ آ سکتا ہے، تیر آ سکتا ہے، نیزہ آ سکتی ہے، تلوار آ سکتی ہے، ڈھالیں آ سکتی ہیں، تو ہر قسم کے اسلحہ سے متعارف کروانا تھا کہ اچانک آئے تو بدک نہ جائے۔ پھر جنگ میں چیخیں بھی ہوتی ہیں، شعلے بھی ہوتے ہیں، نعرے بھی ہوتے ہیں، خون کے فوارے بھی ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے، ہل ہلا بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے جانوروں کے اندر نیزہ اتارنا، خون نکالنا، چیخ پکار کرنا، متوقع جنگ کی آوازیں نکالنا، یہ بھی ضروری تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک گھوڑے کو ان چیزوں سے تیار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ پھر جنگ میں ممکن ہے 2 دن چارہ نہ ملے تو گھوڑا بھاگتا تھا بھوکا، عین ممکن ہے میدان جنگ میں پانی کو ایک قطرہ نہ ملے تو گھوڑا بھاگتا تھا 3 دن، تو پیاسا بھگانا، بھوکا بھگانا، صحرا میں بھگانا، وادی میں بھگانا، گرمی میں بھگانا، سردی میں بھگانا، رات کو، یہ بڑا مشکل اور تھکا دینے والا کام تھا۔ مہینوں کی تھکا دینے والی ریاضت پریکٹس کے بعد جب گھوڑا ہر قسم کے میدان میں بھاگتا، ہر قسم کے موسم میں بھاگتا، ہر قسم کی کیفیات میں بھاگتا، پھر وہ تیار کر کے آگے کہتا مبارک ہو تمہارا گھوڑا صائم بن گیا۔
وہ گھوڑا جو ہر قسم کے میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے بھرپور ہو جائے، یہ 100 گھوڑوں میں ایک گھوڑا ہوتا تھا، ورنہ کوئی گھوڑا بھوک سے ڈر گیا، کوئی دھوپ سے ڈر گیا، کوئی اسلحے سے ڈر گیا، کوئی چیخ و پکار سے ڈر گیا، تو جہاں ڈر گیا وہ واپس کرتے کہ گھوڑا اس قابل نہیں ہے، میدان جنگ میں موسموں سے ڈر جائے گا، خطۂ ارض سے ڈر جائے گا، جانوروں کی چیخوں سے ڈر جائے گا، مختلف ناروں سے ڈر جائے گا، تو وہ اس کو نکال دیتے کہ یہ کہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور جو ان تمام مشکل حالات میں پورا اترتا اس کو آ کے کہتے ہیں مبارک کو گھوڑا سائم بن گیا۔ تو کسی بھی قبیلے کی طاقت کا انحصار اس قبیلے میں سائم کی موجودگی تھی۔ کتنے اس کے پاس F-16 ہیں، اس کے بحری بیڑے میں کتنے بڑے بڑے مضبوط طیارے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں بہترین سردار وہ ہوتا جس کے پاس 2 سیم ہیں، 4 سیم ہیں، تاکہ اس سے مت لڑو، اس کے پاس سیم کی ایک لمبی لائن لگی ہے۔ اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، روزے رکھو تاکہ جہاد زندگانی میں تم سیم بن سکو۔ اپنی بیوی کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ گھوڑے روزے کبھی سردی میں آتے ہیں، کبھی گرمی میں آتے ہیں، کبھی لمبے آتے ہیں، کبھی چھوٹے آتے ہیں، کبھی سحری عام ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی۔ تو ہر قسم کے حالات سے گزار کر جہاد زندگانی میں تیار کرنا کہ کل یہ عورت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے تنگ اگر ایمان کو دو پہ لگا دے، اس کے لیے تیار کرنا، اس عبادت کا نام صوم ہے اور رکھنے والے کا نام صائم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اصل صائم وہ ہے جو 6 اعضاء کو روزہ رکھوائے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں 3 اعضاء کو روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کہتے ہیں۔ یہ فقہی اعتبار سے روزہ ہو جائے گا، لیکن روزے کی روح، روزے کی اسپرٹ، روزے کی جان، روزے کی طاقت، روزے کی حقیقت کب نصیب ہوگی؟ جب 6 اعضاء کو روزہ رکھوائیں گے تو۔ اور اگر ان میں سے ایک عضو بھی نہ، سرکش گھوڑے کو لگام چڑھانا صوم کے معنی ہے۔ آدمی کے جسم کے وہ اعضاء جو شریعت کی لگاموں سے نکل جائیں، ان کو لگام چڑھانے کا نام روزہ ہے۔ اور روزے میں پریکٹس کیا ہے؟ ضروریات زندگی سے وڈرا کر جانا۔ تو جو اللہ کے کہنے پر ضروریات چھوڑ سکتا ہے، اللہ کے کہنے پہ فضولیات نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے کہنے پہ حلال چھوڑ سکتا ہے، اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے کہنے پہ اپنی منکوحہ بیوی کی قربت چھوڑ سکتا ہے، اللہ کے کہنے پہ معشوقہ کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے کہنے پہ اجوا کھجور کو چھوڑ سکتا ہے، جو اللہ کے کہنے پہ شراب نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے کہنے پہ زمزم چھوڑ سکتا ہے روزے کے عالم میں، تو اللہ کے کہنے پہ شراب نہیں چھوڑے گا۔ اسلام کا حسن دیکھو کہ ضروریات کو داؤ پہ لگایا تاکہ انسانی طبیعت فضولیات کو چھوڑنے کے لیے آسان تیار ہو جائے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں 3 روزے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک کھانا نہیں، ٹھیک ہے، پینا نہیں، ٹھیک ہے، اور میاں بیوی کی قربت اختیار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں آخری درجے کا روزہ۔ لیکن اگر روزہ شاندار بنانا ہے، جاندار بنانا ہے، وہ روزہ جو تقویٰ دے، وہ روزہ جو صائم بنائے، وہ روزہ جو دل کو اجالا بخشے، اور وہ روزہ جو 11 مہینوں میں لگامیں چڑھا دے، اور وہ روزہ جو فضولیات سے، طیوشات سے بچا دے، اس کے لیے 6 اعضاء کو لگامیں دینا ضروری ہوگی۔ یہ حقیقت روزہ ہے۔ ہمارے ہاں 30 روزہ رکھنے کے بعد طبیعت میں، مزاج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنکھیں وہی بے حیائی کی عادی، زبان وہی غیبت کی عادی، کان وہی گانے کے عادی، ذہن وہی تعیش کا عادی، دل وہی حب دنیا کا عادی۔ رمضان کے گزرنے کے بعد اگر دیکھیں تو جسم کے کسی اعضاء نے مسنگ چھوڑی؟ ایک آدمی نے گاڑی کی ٹیوننگ کروائی، سروس کرائی، آئل چینج کروایا، دھلایا، اور پھر بھی گاڑی کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو کہیں گے مزہ نہیں ہے۔ روزہ ایک انسانی جسم کی روحانی ٹیوننگ کا نام ہے۔ 1 مہینے کی ٹیوننگ کے بعد اگر عورت کو دیکھنا شروع کر دیا، حرام مال کرنا شروع کر دیا، رشوت کا کام کرنا شروع کر دیا، ناجائز کام کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مقصد ہے کہ روزے نے ابھی تک وہ اثر دکھایا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے کسی نے پوچھا آپ نے کبھی رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ کہنے لگے ہاں کرتے تھے۔ استقبال رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں وی آئی پی مہمان آج ہم استقبال کرتے ہیں، کچھ گھر کے دروازے پہ، کچھ مین انٹرنس پہ، کچھ موٹر وے سے اترتے استقبال کرتے ہیں۔ استقبال گھر سجائے جا رہے ہیں، کمرے سجائے جا رہے ہیں، برتن سجائے جا رہے ہیں، صفائیاں دی جا رہی ہیں، جھاڑو دی جا رہے ہیں، بیڈ شیٹیں بدلی جا رہی ہیں، بچوں کو نہلایا جا رہا ہے، برتن دھوئے جا رہے ہیں، کچن آباد، وی آئی پی مہمان آ رہے ہیں، اور رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ تو عقلاً، شرعاً، عرفاً، اخلاقاً، مزاجاً اس کا بھی استقبال کرنا چاہیے۔ اس کا استقبال کیا ہے؟ اب سنیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضور وسلم کے جوتے مبارک اٹھاتے تھے، حضور وسلم کا مسواک مبارک اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مبارک کرواتے تھے۔ وضو مبارک کے بعد آپ کو کپڑا فراہم کرتے تھے جسم کو صاف کرنا۔ وضو کے بعد جسم کو صاف کرنا سنت ہے، کپڑے کے ساتھ۔
چونکہ آپ علیہ السلام کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے وضو کیا تو پانی لکیر بناتا ہوا آئے گا تو اس کی نماز کے دھیان میں خیال ہو کبھی ایسے کرے گا کبھی ایسے کرے گا، ایک ایریٹیشن سی ہوگی نا پانی کے بہنے سے، سکین کے اوپر ایک ایریٹیشن سی ہوتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، تو وہ بے چینی، وہ سرسراہٹ، وہ پانی کا گرنا نماز کے دھیان میں کمی کا باعث بنے گا۔ اس لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ قریبی خادم تھے، جوتا مبارک، مسواک مبارک، قمیض مبارک، کمبل مبارک، لوٹا مبارک، یہ اٹھانے کا کام گھر کے آدمی تھے، پرسنل سیکرٹری تھے، ذاتی خادم تھے، مدتوں تک رہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ کہاں کہ کیسے؟ کہ دل کو مخلوق کے نفرتوں سے فارغ کر کے۔ ہم میں سے کوئی ہے استقبال کرنے والا اس طرح سے؟ ایک آدمی گیا ایک عورت کے پاس، تو اس کو ڈپریشن تھا، کہنے کہ ایک کام کروں تو میں راتوں کو نیند آ جائے گی۔ ڈپریشن میں آدمی رات کو سو نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیا کہ رات کو معاف کر کے سوئے کرو، کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ پھر جا کے راتیں گزارو۔ اگر معاف کر کے نہیں سو سکتے تو رات کا جاگراتا گزارو، کہنے کہ میں بہو کو معاف کروں، میں دیور کو معاف کروں، میں بھابھی کو معاف کروں، فلاں میں ساس کو معاف کروں، لمبی فہرست گئی نہیں۔ اس نے کہا اگر معاف نہیں کر سکتے تو پھر جاگراتا تو ہے۔ رمضان کا استقبال یہ تھا کہ دلوں کو مخلوق کے نفرتوں سے نکالنا۔ اونچ نیچ برتن کھٹکتے رہتے ہیں، ایک آفس میں رہتے ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک دفتر میں رہتے ہوئے، ایک ماحول میں رہتے ہوئے تو تکار رہتی ہے۔ اگر رمضان کا استقبال صحابہ کے طریقے پہ کرنے کی خواہش ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ میں نے دل کو ہر ایک سے پاک کر لیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، شریعت کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے دل کو پاک کرنا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، 30 سال کی عمر تھی جب مسلمان ہوئے، مدینہ کے تھے، 36 سال کی عمر تو فوت ہو گئے، سردار تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو سعد بن معاذ داخل ہوئے، صحابہ نے غور سے دیکھا کون آیا، تو بائیں ہاتھ میں جوتا، دائیں ہاتھ میں لاٹھی اور پانی کے قطرات، اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے اللہ کے محبوب کی نشست میں۔ صحابہ نے بڑا حسرت سے دیکھا، ان کو نہیں پتہ سعد بن معاذ کو کہ میرے متعلق کیا کومنٹ پاس ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص صحابہ میں وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ زاہد اور عابد تھے، عبادت مشہور تھی عبداللہ بن عمر بن عاص کی، خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہیں، دادا بھی صحابی ہیں، عبادت میں مثال تھے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ انہوں نے کہا یہ چچا کون سی عبادت کرتے ہیں کہ ان کو جنت کا؟ اگلے دن آپ نے پھر فرمایا ایک جنتی داخل ہونے والا ہے، تو پھر سعد بن معاذ داخل ہوئے، سردار تھے۔ تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا ایک جنتی داخل ہونے والا ہے، تو وہ داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا ان سے وہ عبادت ڈھونڈی جائے جس کی بنا پر دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا۔ یہ گیا کہ چچا میری باپ سے تو تکرار ہو گئی ہے، میں 3 دن کے لیے باپ نے نکال دیا، آپ کے یہاں قیام کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ اب یہ 3 دن توریہ کر کے اس عبادت کی تلاش میں جس کی بنا پر جنتی ہونے کا پروانہ کائنات کے سب سے سچی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا رہے۔ کہنے کہ دیکھا تو رات کی معمول کی زندگی، دن کی معمول کی زندگی، کوئی ایسی خاص چیز نظر نہ آئی جس کی بنا پہ وہ لگے کہ ہاں یہ بات ہے، پن پوائنٹ کریں۔ 3 دن کی مینوٹلی آبزرو کرنے کے بعد، خرد بینی نظر رکھنے کے بعد 3 دن میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ چوتھے دن کہنے کہ چچا نہ کوئی ناراضگی تھی باپ سے، نہ کوئی لڑائی تھی، اصل بات یہ تھی کہ 3 دن آپ کے متعلق خوشخبری آتی رہی اور میرے جی میں آیا کہ اس راز کی بات کو تلاش کی جائے جو جنت الفردوس کا آپ کو مستحق بناتی ہے۔ کہنے کہ بیٹا آپ نے میرا دن بھی دیکھ لیا، رات بھی دیکھ لی، معمولات بھی دیکھ لی، میرے تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا چچا میں چلو چلتا ہوں۔ جانے لگے تو انہوں نے بلا کے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بلایا، بلا کے کہا بھتیجے ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہر رات میں دنیا کے ہر مسلمان کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کتنا مشکل ہے دینداروں کو یہ نیکی کرنا، سب سے مشکل ہے دینداروں کو کسی کو معاف کر کے سونا، جو میرے مسلک میں نہیں ہے، جو میرے قبیلے میں نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کا استقبال کرنا معاف کر کے، جس طرح مہمان کے آنے پہ در و دیوار، گھر محلے، بیڈ شیٹیں، ڈرائنگ روم، کچن، ہر چیز صاف ہوتی ہے، اللہ کے مہمان مہینے کے آنے کا استقبال یہ ہے کہ دل کی نگری کو صاف کیا جائے کہ میں اس میں جس نے زیادتی کی میں نے معاف کر دیا، لیو اٹ چھوڑ دیا۔ کہنے کہ بیٹا میں یہ رات کو کر کے سوتا ہوں اور میرا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا منتقم مزاج ہے اس کا نقصان کسی کو ہو نہ ہو، سب سے پہلے جگراتے کے روپ میں اس کے مقدر میں آتا ہے۔
شوگر اسی کو ہوگی، ڈپریشن اسی کو ہوگی، ٹینشن میں وہی ہوگا، چہرے سے ہنسی اسی کی ختم ہو جائے گی، رات بے خواب ہوئی ہوگی، جگراتا اس کا مقدر ہوگا، صحت اس کی برباد ہوگی، کھانا اس کا کم ہوگا۔ اتنے نقصان اس کو نہیں ملے جتنے اس کو مل گئے۔ یہ کوئی مشکل چیز سمجھنا نہیں ہے، چونکہ ہم سارے اس مرض کے مریض ہیں۔ یہ آپ کو یا مجھے سمجھانا یہ مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے 99.99% لوگ اس مرض کے مریض ہیں۔ اگر ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی ہمت ہو، معاف کر دو۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو روزے میں 6 اعضاء کو لگامیں چڑھانے کا فن سیکھیں تو روزہ شاندار ہوگا اور صائم بن جائیں گے۔ پھر جہاد زندگانی میں رشوت آئے گی یا عورت، تکبر آئے گا یا حسد، دشمن آئے گا یا دوست، حلال آئے گا یا حرام، آدمی ہر ایک کے ساتھ فیس کرنے کے مقابلے میں ہوگا۔ جس طرح صائم، اس کو گرمی میں لے جاؤ، اس کو دھوپ پہ لے جاؤ، اس کو صحرا میں لے جاؤ، اس کو بھوکا لے جاؤ، اس کو دشمنوں کے وسط میں لے جاؤ، اس کو سامنے اسلحے کی نمائش کر دو، خون کے فوارے نکال دو، جانوروں کی چیخیں سنا دو، وہ صائم بدکتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، چونکہ اس نے یہ سارے مراحل اپنے ٹریننگ کرنے والے کے ہاتھوں سے سیکھ چکا ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، صوم تمہارے پر فرض کیا تاکہ صائم بنو، اور صائم بننے کے لیے شاندار مہینہ ماہ رمضان کا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بلکہ مسلم کی روایت بھی ہے، سلسلۃ الشیاطین، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہمیں تو گمراہ کرتا ہے شیطان، ٹھیک ہو گیا، شیطان کو گمراہ کس نے کیا؟ ہمیں تو ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد تو خود کریں، لعنت کریں شیطان پر۔ شیطان کہتا ہوگا مجھے اتنی توقع نہیں جب تم رسپانس دیتے ہو، مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم حج پہ جا کے بھی بد نظری کرو گے، لیکن تم نے ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تسبیح کرتے ہوئے بے پردوں کے سیر کرو، مجھے توقع نہیں تھی۔ شیطان تو کہتا ہے کہ اتنی توقع مجھے نہیں جتنا شیطان جن ہو کر فرشتوں میں تھا۔ اللہ نے جب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ وہاں موجود تھا۔ اس میں کھر بہا کھر فرشتے نہیں تھے، ٹپیکل فرشتے تھے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، رضوان، مالک، اس سٹیٹس کے فرشتے تھے۔ اس میں شیطان بھی تھا، اس نے ویٹو پاور کیا۔ تو ہمیں تو گمراہ کرتا ہے شیطان۔ فوسوس لہما قاسمہما انی لکم اعلی من الناس، اس کے وار قرآن نے ذکر کیے۔ شیطان کو عزازیل سے شیطان کس نے بنایا؟ تو اس کا جواب ہے اس کے نفس نے، اندر کی خواہش نے، انا خیر منہ۔ تو شیطان بنا دوسرے دشمن کی وجہ سے، تو شیطان تو بند ہو جاتا ہے ہمارے رمضان میں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سلسلۃ الشیاطین، شیطان بند ہو جاتے ہیں، لیکن برائیاں ہم پھر بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ دوسرا دشمن ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ دشمن شیطان کو شیطان بنانے والا دشمن ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو جی میں آیا وہ دیکھ لیا، جو جی میں آیا وہ بول لیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ سن رہا ہے میری بات کو، اللہ میرے ساتھ ہے، میرے خیالات کے زیر و بم کو جانتا ہے۔ اس یقین کے پیدا کرنے کا، یہ جو میں سائن کر رہا ہوں، یہ جو میں ترازو میں تول رہا ہوں، یہ جو میں ACR لکھ رہا ہوں، یہ جو میں آرڈر پاس کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کو ہزار جسٹیفائی کروں، لیکن جسٹیفائی لوگوں کو نہیں کرنا، کل اللہ کو کرنا ہے۔ ایک آدمی کے حق میں سپریم کورٹ کی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ رقبہ اس کا، لیکن ہے اس کا نہیں، تو کیا قیامت والے دن سپریم کورٹ کا فیصلہ بطور نظیر اللہ کو دکھا دے گا کہ اللہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ میرا رقبہ نہیں ہے، یہ 5 مرلے تو میرا تھا، مجھے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، تو کیا اس دور کی عدالت کے فیصلے اللہ کے ہاں بھی اون کیے جائیں گے؟ ویٹ ہوگا۔ اللہ کہ کو چھوڑ دو، وہ تو ایک بات تھی، ہو گیا، مجھے کلیئر کرو کہ تیرا تھا یا بیوہ کا تھا، کیونکہ مسئلہ میرے ساتھ ہے نا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو پس منظر، پیش منظر، نہاں خانوں کو جانتا ہے۔ ہم اپنی چرب زبانی سے، اپنی طاقت سے، اپنے اختیارات سے، اپنی PR سے، اپنے قلم کی طاقت سے سارا کچھ کر جاتے ہیں اور جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جسٹیفائی اور دلیل مجھے دو کہ یہ جو تم نے کیا ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ تو 6 اعضاء کو لگام دینے کا نام روزہ ہے۔ نمبر 1، زبان کو لگام دینا، صرف کھانے پینے سے نہیں، کھانا پینا ضروریات میں ہے، غیبت ضروریات میں نہیں ہے۔ غیبت نہ کروں تو مجھے کوئی درد نہیں اٹھیں گی، پریشانی نہیں اٹھیں گی۔ میں نے ایک جگہ لیکچر دیا، میں نے کہا غیبت منع ہے، منع ہے، منع ہے، ایک جگہ پہ جائز ہے، تو انہوں نے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا شکر ہے۔ یعنی وہ راستہ ڈھونڈ رہے تھے نا کہ کہیں سے تو موقع ملے، اتنا خوش ہوئے جیسے موسم بہار میں پھول کھل اٹھے، شکر ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ کوئی موقع نہیں ملے گا، ہم تو قسط میں مر جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ زبان کا روزہ،
بھول چوک کے کھا پی لے، حدیث میں آتا ہے دیکھنے والوں کو بتانا نہیں چاہیے۔ بھول کے کھا رہا ہے، اللہ اس کو کھلا رہا ہے، چھوڑ دو۔ کھا بھی گیا، پی بھی لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا بھول چوک کے، لیکن غیبت بھول چوک کے بھی معاف نہیں ہے۔ تو زبان کو ضروریات سے روکنا اور زبان کو فضولیات سے روکنا، زبان کے ساری غیبت، سارے گناہوں کو روکنا۔ دوسرا ہے کان کی روزہ، کان میں ڈراپ ڈالیں نہ ڈالیں یہ مسئلہ پوچھیں گے، اور کان میں گانے یہ کتنا ضروری ہے۔ تیسرا ہے آنکھوں کا روزہ، شہوت کی نظر سے بیوی کو دیکھنا ناپسند ہے روزے کے عالم میں۔ اپنی بیوی ہے، اپنی منکو ہے، سیکس کی نظر سے اپنی بیوی کو حالت روزہ میں دیکھنا اور روزے کے حسن کے خلاف ہے۔ تو دوسرے کی ماں بہن کو دیکھنا، وہ لائیو ہو یا واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو، کسی روپ میں بھی، تو یہ آنکھ کا روزہ۔ پھر ہاتھ کا روزہ، میرے ہاتھ سے کم تولا نہ جائے، غلط لکھا نہ جائے۔ میں اگر تول رہا ہوں تو میرے تولنے کو بھی پرنٹ ہو رہا ہے، میں اگر کسی کے متعلق کچھ لکھ رہا ہوں تو میرا لکھا جانا اوپر لکھا جا رہا ہے، اس میں کتنی ذاتیات تھیں، کتنا غصہ تھا، کتنا پس منظر تھا، کتنی گروپنگ تھی، یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، کل اللہ کو دکھانا ہے۔ پانچواں، میرے پاؤں ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں اللہ دیکھ کے کہے یہ کہاں آ گئے ہو۔ جیسے کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ابا ناپسند کرتا ہے، اور اگر ابا نے دیکھ لیا تو کہ یہ ابا نے دیکھ لیا تو برا لگے گا، تو اللہ کہتے ہیں میں نے اگر تمہیں فلاں جگہ پہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، میری دی ہوئی ٹانگوں سے وہاں کیوں گئے۔ تو زبان کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، اور آخری روزہ دل کے اندر غلط خیالات کو بھی روکا جائے۔ اللہ کا گھر ہے، کوشش کی جائے اس کے آگے بھی بند باندھا جائے۔ یہ 6 روزے رکھے جائیں، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں اور دل کا، تو پھر روزہ وہ بنتا ہے جو لعلکم تتقون، تقوی کی سوغات اور خیرات عطا کرتا ہے۔ ورنہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کیا ملا۔ زمین پہ روزے دار ہوتے ہیں، آسمان پہ افطار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کتنے زمین پہ روزہ نہیں رکھتے، آسمان پہ روزہ دار ہوتے ہیں، اور کتنے زمین پہ روزہ رکھتے ہیں اور آسمان پہ افطار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، گانے سنتا ہے، غلط کام دیکھتا ہے، اللہ کہتا ہے فلا صوم لہ، اس کا روزہ ہے ہی کوئی نہ۔ لکھا ہوا کہ یہاں پتا توڑنا منع اور آدمی درخت کاٹ دے، کسی جگہ پہ لکھا ہوا اس باغ کا پتا توڑنا منع اور آدمی پورا درخت کاٹ دیا، اس درخت میں پھول بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، ٹہنیاں بھی ہیں۔ لکھا ہوتا ہے کہ سیکس کے عالم میں بیوی کو دیکھنا منع ہے اور آدمی نیٹ چلا کے گھومتے پھرتے ہوئے 1000 جگہ آنکھوں کو سینک رہا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پتہ نہیں توڑتا پورا درخت توڑ دیتا ہے۔ تو روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، روزہ صائم بناتا ہے۔ اور دوسرا جو کوشش کریں، اللہ توفیق دے، تو رات کو تراویح پڑھیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کی افطاری پانی اور کھجور ہوتی تھی، باقی نماز کے بعد کھاتے تھے۔ جو مسنون افطاری تھی، افطاری کے وقت کھجور اور پانی لے کے مسجد چلے جاتے۔ اب آپ کہیں کہ کسی جگہ افطاری اور ہم سنت افطاری کریں تو باقی بعد میں کچھ ملے گا ہی نہیں، کیونکہ پیچھے بھی تو محمود غزنوی کا لشکر بیٹھا ہے۔ اگر آپ سنت سمجھ کے گئے تو واپسی پہ فرض بھی نہیں بچے گا، پھر کیا ہوگا۔ لیکن سنت یہ ہے کہ افطاری کے وقت کم کھانا مستقل سنت ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے جب مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ افطاری کے وقت کم کھانا یہ اللہ کے محبوب کی مستقل سنت ہے۔ ایک دشمن کو ریکی کی، مہینوں پولیس نے ریکی کرنے کے بعد اس کے گرد ایسا دائرہ تنگ کیا، پھر بڑی نفری لے کر گرفتار کیا، پھر اس کو سزا دلوائی، جج نے کہا تھا عمر قید، اس کو پکڑ کے جکڑ کے مہینوں کی ریاضت، قانون، پاس، بل، لاکھوں روپے کا فنڈ لگا کے جب جیل کے گیٹ پہ گیا تو اس کے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے اور بھاگ گیا۔ اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ سارا دن نفس کو قید کیا، نہیں کھانا نہیں پینا، اور شام کو دیوانہ وار کھول دیا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ گھیر گھار کے ایک دشمن کو قید کیا اور افطاری کے وقت کھول دیا۔ تو اس کی کوشش کیجیے، رات کو تراویح انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ تراویح کے اس چکر میں نہ پڑھیں 18، 8 یا 20، اس کو نہ چھوڑیں، یہ ہمارے دور کا ایک ذوق ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تراویح کے چکر میں نہ پڑھیں کہ 8 20، جس کے تحقیق 8 کے 8 پڑھے، جس کے 20 کے 20 پڑھے۔ اصل ہے رات کو کچھ دیر قرآن کے سائے میں گزارنے کا موقع آ جائے۔ اور رمضان عظیم کیوں ہے؟
عام دنوں کی طرح دن، عام دنوں کی طرح راتیں، عام دنوں کی طرح جمعے، عام دنوں کی طرح 5 نمازیں، عام دنوں کی طرح پھل، کبھی تپش بڑھ، لیکن عظیم کیوں ہے؟ رمضان عظیم کیوں ہے؟ کوئی عظمت کی وجہ کیا ہے کہ اس میں کوئی 6 جمعے نہیں آ جاتے، 10 جمعے نہیں آ جاتے؟ وجہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا تھا، اور جو رمضان میں قرآن نہ سن سکے سارا سال اس کے قحط کا کیا عالم ہوگا۔